لاہور کے ریلوے اسٹیشن کا شور، ٹرینوں کی چیخیں، چائے والوں کی آوازیں، اور انہی آوازوں کے بیچ ایک چھوٹی سی بچی زمین پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں جوتا، پالش کا ڈبہ، آنکھوں میں معصومیت، پاؤں میں پھٹی ہوئی چپلیں، دھول مٹی سے چہرہ سیاہ پڑ چکا، مگر لبوں پر پھر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہر آتے جاتے سے کہتی، صاحب جوتے پالش کروا لیں، صرف 30 روپے لگیں گے۔ مگر لوگ اسے دیکھ کر ایسے ہٹ جاتے جیسے وہ کوئی بوجھ ہو، کوئی فضول چیز۔ کچھ جھڑک دیتے ہیں، کچھ بغیر دیکھے گزر جاتے ہیں، مگر وہ چھوٹی سی معصوم بچی زہرہ ہر ٹھوکر کے بعد بھی ہنسنے کی کوشش کرتی ہے، جیسے زندگی کے ہر درد کو ہنسی میں چھپانا سیکھ چکی ہو۔ اس کے کپڑے پرانے اور میلے، چہرہ گرد سے اٹا ہوا، مگر دل شیشے کی طرح صاف۔ زہرہ روز صبح سورج کے ساتھ جاگتی اور پلیٹ فارم پر پہنچ جاتی، ہاتھ میں پالش کا ڈبہ، برش اور امید شام تک کبھی 50 روپے بنتے، کبھی 100، اور انہی پیسوں سے وہ اسٹیشن کے باہر والے ٹھیلے سے باسی نان یا آدھا سموسہ خرید کر کھاتی۔ کبھی کبھی وہ بچی رات کو کسی بینچ کے نیچے سو جاتی، کبھی کسی پلیٹ فارم کے کونے میں سکڑ کر۔ اسے ماں باپ کا چہرہ تک یاد نہیں تھا، بس اتنا کہ بچپن میں کہیں کھو گئی تھی، اور جب کوئی پوچھتا، بیٹی تیرا گھر کہاں ہے، تو زہرہ بس اتنا کہتی، مجھے نہیں معلوم، بس اتنا یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی اور روتے روتے یہاں آ گئی تھی۔ رات کے وقت جب اسٹیشن سنسان ہو جاتا، ٹرینوں کی آخری سیٹی بجتی، تو زہرہ آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہتی، امی اور ابو آپ کہاں ہو؟ میں اکیلی ہوں، مگر جواب میں صرف ٹرینوں کی آواز سیٹی بجاتی۔ لاہور شہر کے کونے میں ایک شاندار کوٹھی تھی، جس کے دروازے کے باہر بڑی گاڑیاں کھڑی رہتی۔ اس کوٹھی کا مالک فاہد ملک ایک کامیاب بزنس مین، مگر تنہا، ہاتھ میں ہمیشہ ایک پرانی تصویر لیے رہتا، ایک ننھی سی بچی کی، جس کی مسکراہٹ اس کے دل کو چیر دیتی تھی۔ برسوں پہلے ایک بارش بھری رات میں فاہد اور اس کی بیوی عائشہ نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا۔ اس کا نام بھی زہرہ تھا۔ وہ حادثہ ایسا زخم بن گیا جس نے دونوں میاں بیوی کو جدا کر دیا۔ دولت، شہرت، سب کچھ ہونے کے باوجود فاہد کے اندر ایک خالی پن، ایک سناٹا بس گیا تھا۔ ہر رات سجدے میں وہ خدا سے بس ایک دعا مانگتا، یا اللہ اگر وہ زندہ ہے تو کسی طرح مجھے واپس دے دے، ایک بار بس دیکھ لوں اسے۔ اگلی صبح جب وہ کسی میٹنگ کے لیے لاہور اسٹیشن آیا، تو بھیڑ میں اس کی نظر ایک بچی پر جا ٹھہری۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں پالش کا ڈبہ، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ گرد سے بھرا ہوا، مگر جب اس نے آنکھ اٹھا کر کہا، صاحب جوتے پالش کروا لیں، صرف 30 روپے لگیں گے، تو فاہد کا دل جیسے رک گیا۔ اس آواز میں ایک مانوس سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر پوچھا، بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ بچی مسکرائی، زہرہ صاحب، سب یہی کہتے ہیں مجھے زہرہ۔ فاہد کے ہونٹ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ وہ نام، وہی نام، زہرہ۔ دل بولا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ لاہور اسٹیشن کے شور میں فاہد کچھ لمحوں تک گم سا رہ گیا۔ سامنے وہی بچی، جس کے چہرے پر غربت کی گرد تھی، مگر آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کبھی اس کی اپنی ننھی زہرہ کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ وہ آہستہ سے جھک کر بولا، بیٹی تو یہ کام کیوں کر رہی ہے؟ تیرے والدین کہاں ہیں؟ زہرہ نے ہاتھوں سے برش سنبھالتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، پتہ نہیں صاحب، میں جب سے یاد کر سکتی ہوں یہی ہوں، ریلوے پلیٹ فارم میرا گھر ہے۔ فاہد کے سینے میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور زہرہ کی ہتھیلی پر رکھ دیے، یہ لے بیٹی، آج آرام کر لے، کچھ اچھا کھا لے۔ زہرہ نے پیسے فوراً واپس کر دیے، نہیں صاحب، میں بھیک نہیں لیتی، اگر پیسے دینے ہیں تو جوتے پالش کروا لیں، محنت کا پیسہ چاہیے، مفت کا نہیں۔ یہ سن کر فاہد کے دل میں طوفان اٹھ گیا، اتنی سی بچی اور اتنی بڑی بات۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا، دل میں ایک سوال گونجا، کیا یہ واقعہ میری بیٹی ہو سکتی ہے؟ پھر اس نے اپنے ڈرائیور بلال کو قریب بلایا، بلال، اس بچی پر نظر رکھنا، میں اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ رات کے وہ اپنے بنگلے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی پرانی تصویر تھی، وہی معصوم چہرہ۔ برسوں کی خاموشی میں وہ آج پہلی بار اسے لگا جیسے کوئی آواز اسے بلا رہی ہو۔ اگلی صبح وہ دوبارہ اسٹیشن پہنچا، زہرہ ہمیشہ کی طرح وہاں موجود تھی، دھول میں اٹے جوتے پالش کرتی ہوئی۔ فاہد کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اس نے جوتا آگے بڑھایا، زہرہ جھک کر پالش کرنے لگی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دھول میں اٹے، مگر اتنی مہارت سے برش چلاتے فاہد کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ بولا، بیٹی تیرا نام زہرہ کس نے رکھا؟ زہرہ نے مسکرا کر جواب دیا، پتہ نہیں صاحب، جب سے ہوش سنبھالا ہے سب یہی کہتے ہیں مجھے زہرہ، کسی نے اصل نام نہیں بتایا۔ فاہد کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی،
यही नाम तो उसने खुद रखा था। वो लम्हा उसे वापस ले गया उस रात की तरफ जब वो बारिश में गाड़ी रुक गई थी। सड़क अंधेरी थी और एक लम्हे की बेहतियाती ने उनकी बेटी को उनसे छीन लिया था। उस दिन के बाद ना आयशा हंस सकी ना फाहिद जी सका। जोहरा के लापता होने ने उन दोनों को अजनबी कर दिया था। फाहिद को लगा जैसे खुदा ने उसकी सारी खुशियां छीन ली। मगर आज बरसों बाद जब उसने इस नन्ही बच्ची की आंखों में झांका तो दिल कह रहा था, यही वो है, यही मेरी जोहरा है। बेटी तेरे पास कोई निशानी है, कुछ पुराना, कोई चीज़ जो तेरे साथ तब से हो जब से तू यहाँ है? तो जोहरा ने कहा, नहीं साहब, बस ये लाकेट है, जब से मुझे याद है मेरे गले में यही है, मैंने कभी उतारी नहीं। फाहिद के कदम ज़मीन में गड़ गए। वही लाकेट जो उसने अपनी बेटी जोहरा मलक को पहली सालगिरह पर खुद बनवा कर पहनाई थी। उसका दिल रुक गया, सांसें उलझ गई, लबों से कांपती आवाज़ निकली, ये मेरी जोहरा है। उसके आंसू बेसाख्ता बहने लगे। उसने बच्ची के कंधे थाम कर कहा, बेटी तो मेरी जोहरा है, मेरी अपनी बेटी, देख ये लाकेट मैंने खुद बनवाई थी। जोहरा घबरा गई, पीछे हटकर बोली, नहीं साहब, आप गलती कर रहे हैं, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं तो बस रेलवे प्लेटफार्म की जोहरा हूँ। फाहिद के लबों पर कपकपाहट थी। नहीं बेटी, तू मुझे पहचान नहीं रही, मगर मैं तुझे अपने रूह से पहचानता हूँ। तेरे चेहरे की हर मासूमियत मेरी आंखों में है, तू ही मेरी जोहरा है। इस दौरान प्लेटफार्म पर लोग रुकने लगे, तमाशा बन गया। कोई कह रहा था, अरे ये तो मलक साहब हैं, करोड़ों के मालिक और जूते पॉलिश करने वाली से लिपटे हुए हैं। कोई बोला, शायद ये उनकी गुमशुदा बेटी हो। जोहरा के चेहरे पर खौफ छा गया। वो पीछे हटी और लरजती आवाज़ में बोली, नहीं साहब, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। वो भागती हुई भीड़ में गुम हो गई। फाहिद ज़मीन पर गिर गया। लबों से बस यही नाम निकल रहा था, जोहरा, मेरी बेटी, मेरी जान। उस रात वो सो नहीं सका। हर लम्हा वही चेहरा, वही मासूम आवाज़। सुबह होते ही उसने दिल में फैसला किया, चाहे सारी दुनिया उसे पागल कहे, मगर वो अपनी जोहरा को ढूंढ कर रहेगा। अगली सुबह लाहौर की हवा में हल्की ठंडक थी। स्टेशन पर हिस्से मामूल शोर था, मगर फाहिद के दिल में एक ही शोर गूंज रहा था, जोहरा की आवाज़, वही नन्ही मुस्कुराहट, वही साहब, जूते पॉलिश करवाने, सिर्फ 30 रुपये लगेंगे। वो जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचा। प्लेटफार्म पर नज़र दौड़ाई तो दिल ने एक पल को धड़कना छोड़ दिया। वही बच्ची फिर वहीं बैठी थी, कपड़ों पर गर्द, पाँव नंगे, मगर हाथों में वही बुरुश और मेहनत की चमक। फाहिद तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। जोहरा, उसके लबों से आवाज़ निकली तो बच्ची ने चौंक कर सर उठाया। चेहरे पर हैरत, खौफ और थकन सब इकट्ठे थे। आप फिर आगे? वो घबरा कर बोली, क्यों पीछा कर रहे हैं मेरा? मैंने कहा ना, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। फाहिद के कदम रुके, मगर आंखों में इल्तिजा थी। बेटी, बस एक बार मेरी बात सुन ले। अगर तू मेरी बेटी नहीं निकली तो मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, कभी तुझे तंग नहीं करूँगा, मगर अगर तू निकली तो तुझे इस जहन्नम से निकाल लूँगा। जोहरा खामोश हो गई, उसकी आंखों में नमी उतर आई। कुछ लम्हे वो आहिस्ता से बोली, अगर मैं आपके साथ गई और आप झूठे निकले तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? फाहिद की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, अगर तू मेरी बेटी भी ना निकली तो भी मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, कभी धोखा नहीं दूंगा। जोहरा का दिल कांप गया। उसने ज़िंदगी में बहुत बातें सुनी थी, मगर किसी की आवाज़ में इतनी सच्चाई कभी नहीं सुनी थी। वो आहिस्ता से बोली, पहली बार किसी ने मुझसे इतनी नरमी से बात किया। फाहिद ने कहा, चल मेरे साथ बेटी, एक बार चल, सच पता कर लेते हैं। जोहरा चुपचाप खड़ी हो गई, मगर उसके कदमों में लरज़ाहट थी। स्टेशन की भीड़ पीछे रह गई, जैसे सब मंजर खामोश हो गया। कार में बैठते ही जोहरा ने खिड़की से बाहर देखा। गुजरने वाले लोग, ठंडी हवा और फाहिद की दुआ भरी नजरें, सब किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। रास्ते भर फाहिद की आंखों में फकत एक ही इल्तिजा थी, या अल्लाह, अगर ये वही मेरी जोहरा है तो उसे मुझसे कभी जुदा ना करना। अस्पताल पहुंचकर फाहिद ने इंतज़ामिया से फ़ौरन डीएनए टेस्ट की दरख्वास्त की। जोहरा खामोश बैठी थी, चेहरे पर खौफ और उम्मीद दोनों की झलक। जब खून के नमूने लिए जा रहे थे तो फाहिद ने उसका हाथ थाम कर कहा, डरो नहीं बेटी, अब जो भी होगा हम साथ जी लेंगे। वक्त जैसे थम गया। हर मिनट फाहिद के लिए एक सदी बन गया। वो अस्पताल की मस्जिद में जाकर सजदे में गिर पड़ा। या रब, तू जानता है मैं गुनहगार हूँ, मगर इस बच्ची को मुझसे मत छीनना। अगर ये मेरी जोहरा नहीं भी है, तू भी इसे मेरा हिस्सा बना दे। जब रिपोर्ट आई तो हाथ कांपने लगे। डॉक्टर मुस्कुराया, फाइल बंद करके बोला, मिस्टर फाहिद, मुबारक हो, ये बच्ची वाकई आपकी ही बेटी है। फाहिद की आंखों से आंसू का तूफान बह निकला।
وہ بے اختیار زہرا کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ زہرا میری بچی، میری گڑیا، میری جان۔ زہرا چونک گئی، کیا میں واقعی؟ فہد نے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی، تو میری زہرا ہے جسے میں برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ دیکھ یہ چہرہ، یہ آنکھیں، سب میری دعا کا جواب ہے۔ زہرا کے ہونٹوں سے سسکی نکلی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پاپا، آپ سچ میں میرے پاپا ہو؟ وہ لپٹ گئی جیسے برسوں کے سارے زخم ایک لمحے میں بھر گئے ہوں۔ اسپتال کے کمرے میں ہوا تھم گئی تھی، باہر اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ فہد نے زہرا کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، بیٹی، اللہ نے میرا یقین واپس کر دیا۔ اسی لمحے فہد نے فون اٹھایا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر کپکپاہٹ۔ عائشہ، ہماری زہرا مل گئی ہے۔ فون کے اس پار کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر سسکیوں کی آواز آئی۔ فہد، سچ؟ ہاں عائشہ، سچ۔ کچھ ہی دیر بعد عائشہ اسپتال پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر زہرا پر پڑی، وہ پکارتی ہوئی دوڑی، زہرا میری بچی۔ ماں بیٹی کے گلے ملنے کا منظر دیکھ کر پورا اسپتال نم آنکھ ہو گیا۔ زہرا سسکیاں لیتے ہوئے بولی، امی، مجھے لگا آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ نے ماتھے پر بوسہ دیا، نہیں گڑیا، ہم تو ہر دن تجھے ڈھونڈتے رہے مگر نصیب نے دیر لگا دی۔ فہد ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر دل میں شکر تھا، برسوں کی جدائی ختم ہو چکی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ زہرا نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے نا؟ دونوں نے بیک وقت کہا، کبھی نہیں بیٹا، کبھی نہیں۔ باہر سورج ڈال رہا تھا، آسمان پر سنہری روشنی پھیل رہی تھی، جیسے قدرت نے خود ملاقات پر آمین کہہ رہی ہو۔ لاہور کی شام ڈل رہی تھی، اسپتال کے باہر ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور روشنیوں کی چمک تھی۔ زہرا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ برسوں کی تنہائی کے بعد آج اس کی زندگی میں کسی نے اسے اپنا کہہ کر گلے لگایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نمی تھی جو خوشی اور دکھ دونوں سے مل کر بنتی ہے۔ فہد پیچھے سے آ کر بولے، بیٹی، اب یہ سب ختم ہو گیا، اب نہ بھوک، نہ تنہائی، نہ خوف، اب تو میرے گھر، اپنے گھر جا رہی ہے۔ زہرا نے پلٹ کر دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ مگر دل میں ایک عجیب سا احساس۔ پاپا، میں نے ہمیشہ لوگوں کو جوتے پالش کرتے دیکھا، خود بھی یہی کرتی رہی، اب اچانک یہ سب مجھے خواب سا لگ رہا ہے۔ فہد مسکرائے، یہ خواب نہیں، دعا ہے بیٹی، تیرے ہر آنسو کی قیمت اللہ نے دے دی ہے۔ عائشہ آگے بڑھی، زہرا کو سینے سے لگایا، گڑیا، تیرے ہاتھوں کی محنت نے ہمیں فخر دیا ہے، اب تو صرف ہماری بیٹی نہیں، اللہ کا کرم ہے ہمارے گھر پر۔ گھر پہنچنے کے بعد زہرا کی زندگی بدلنے لگی۔ کبھی جو پلیٹ فارم پر ٹھنڈی زمین پر سوتی تھی، آج نرم بستر پر سوتی، مگر ہر رات دعاؤں میں ان بچوں کو یاد کرتی جو اب بھی اسٹیشن کے کسی کونے میں ٹھٹر رہے تھے۔ فہد نے اس کی تعلیم کا انتظام کیا۔ اسکول کے پہلے دن جب زہرا نے وردی پہنی تو اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو فہد نے برسوں پہلے اپنی ننھی بچی میں دیکھی تھی۔ اسکول جاتے وقت اس نے اپنے پرانے جوتے پالش کا ڈبہ سنبھال کر رکھا، یہ میرا ماضی ہے جس نے مجھے جینا سکھایا۔ وقت گزرتا گیا، زہرا نے پڑھائی میں کمال دکھایا، وہ بڑی ہوئی تو لاہور کے ایک بڑے ادارے میں کام کرنے لگی، مگر دل میں ہمیشہ ایک درد زندہ رہا، وہ درد جو اسے دوسروں کے لیے نرم بنا گیا۔ اس نے اپنی پہلی تنخواہ سے ایک چھوٹا سا اسکول بنایا جس کا نام رکھا روشنی زہرا اسکول، تاکہ کوئی اور بچی اس طرح دور میں خواب نہ گمائے۔ افتتاح کے دن اس نے سب کے سامنے کہا، میں کبھی اسی پلیٹ فارم پر جوتے پالش کیا کرتی تھی، اللہ نے میری دعا قبول کی اور میرے والدین واپس دیے، مگر بہت سی زہرائیں آج بھی انتظار میں ہیں۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی ہاتھ بڑھائے تو کوئی بچی بھوک یا بے بسی سے نہیں لڑے گی۔ حال میں خاموشی چھا گئی، مگر ہر آنکھ نم تھی۔ فہد اور عائشہ فخر سے دیکھ رہے تھے، ان کے دل میں شکر اور سکون تھا۔ زہرا کی زندگی نے یہ سچ ثابت کر دیا کہ دعائیں دیر سے پوری ہوتی ہیں مگر ادھوری نہیں رہتی۔ کبھی کبھی تقدیر ہمیں بچھڑنے کے بعد ملاتی ہے تاکہ ہم شکر اور محبت کی قیمت سمجھ سکیں۔ ایک شام جب زہرا چھت پر بیٹھی غروب آفتاب دیکھ رہی تھی تو آسمان کے کنارے پر بادلوں کے بیچ روشنی کی ایک لکیر چمک اٹھی، تو اس نے مسکرا کر آہستہ سے کہا، امی ابو، اب ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ عائشہ پیچھے سے بولی، نہیں بیٹی، کبھی نہیں، اللہ جن رشتوں کو خون سے جوڑتا ہے وہ وقت نہیں توڑ سکتا۔ ہوا میں اذان مغرب گونجی اور اس کے ساتھ ہی آسمان پر وہ سکون پھیل گیا جو صرف دعاؤں سے اترتا ہے۔